یہ دنیا رنگین ہے، پر کیا ہر کسی کے لیے؟ پاکستان میں 3 کروڑ سے زائد افراد کسی نہ کسی معذوری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ کے لیے چلنا خواب ہے، کچھ کے لیے دیکھنا، تو کچھ کے لیے بولنا۔ مگر ان کے کچھ خواب مشترک ہیں: زندہ رہنے کا خواب، روزگار کا خواب، عزت کا خواب، عام انسان کی طرح جینے کا خواب۔ اور یہ خواب دراصل وہ حقوق ہیں جو نہ ملنے کی وجہ سے ان کے قدموں اور جسموں میں مقید ہو کر رہ گئے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت جو معذور افراد کی تعداد ہے وہ تقریباً 3 کروڑ کے قریب ہے، اور یہ جو معذور افراد ہیں ان میں روز بروز اس تعداد کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے ملک سے ابھی تک نہ پولیو کا خاتمہ ہو سکا ہے، اور نہ ہی یہاں جو انوائرمنٹل ڈسیبلٹی ہے، جس طرح سے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں روز، ہم ان کو تو گنتے ہیں جو جن کی اموات ہو جاتی ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں گنتے جو زندہ درگور ہو جاتے ہیں، جن کی اسپائنل کارڈ انجریز ہو جاتی ہیں۔ میں ریل کی مدر ہوں۔ میرا بیٹا بہت ہی معذور ہے اور بالکل بیمار ہو گیا، بالکل 3 سال سے بیڈ پہ پڑا ہے۔ بہت پریشان تھی اس ادارے میں آنے سے پہلے۔ اب شکر ہے الحمدللہ میرا بیٹا اس ادارے میں آیا جب سے، تو میرے بیٹے کو یہاں سے 8 دنوں میں ویل چیئر مل گئی۔ میں نے بہت اداروں کے دھکے کھائے، مجھے کہیں سے کچھ نہیں ملا۔ اس ادارے کا بہت شکریہ، اس ادارے نے آ کے میرے بیٹے کو ایک نئی زندگی دی ہے۔ 10-12 سال سے جب میں اس کاز کے ساتھ جڑی، ڈسیبلٹی کاز کے ساتھ، تو میں نے یہ فیل کیا کہ ڈسیبلٹی کاز کے ساتھ ایک پین ہے، ایک درد ہے، ایک محتاجی ہے، نہ ختم ہونے والی محتاجی۔ ہم لوگوں کو، ہم جو ایبل خود کو کہتے ہیں، یا ہمارے لیے یہ لفظ بنا ہے، ہمیں اس سے کبھی نہ کبھی لائف سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی کسی سرجری کی وجہ سے، کسی انجری کی وجہ سے۔ جب ہم ویل چیئر پہ آتے ہیں یا کسی سٹک کو پکڑنا پڑتا ہے تو ہمیں وہ بہت بڑی محتاجی لگتی ہے کہ یا اللہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ ہم ایسے لوگوں تک پہنچے ہیں جو 30 سال سے اپنے گھروں میں قید تھے، جو 30 سال سے انہوں نے صرف اپنے گھروں کی 4 دیواری اور چھت کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا تھا۔ ان لوگوں کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ بدلتے ہوئے موسموں کو دیکھیں، برستی ہوئی بارش کو اپنے جسم پر محسوس کریں، اور باہر کی دنیا ان کے لیے بالکل ایک انجان ہے۔ میں ان خواتین کی آواز ہوں جو آج بھی گھروں کی 4 دیواریوں میں قید ہیں، جنہیں محض دنیا نے ایک بوجھ سمجھا ہوا ہے، جن کی نہ کوئی سننے والا ہے نہ ہی کوئی سمجھنے والا ہے، جو اپنی معذوری کے ساتھ تشدد، خاموشی اور تنہائی کے درد کو برداشت کر رہی ہیں۔ انسان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو انسان ہے وہ بہترین تخلیق ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو کہیں نہیں کہا کہ جو معذور ہیں یا جو کالا ہے یا جو گورا ہے وہ بہترین ہے، معذور جو ہے وہ بہترین نہیں ہے، جو کالا ہے وہ بہترین نہیں ہے۔ تو یہ جو تفریق ہے یہ ہم انسانوں نے ڈالی ہوئی ہے، یہ معاشرے نے ڈالی ہوئی ہے، یہ سسٹم کی وجہ سے یہ تفریق ہے۔ شدید معذوری کے ساتھ ان کو سکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ویل چیئر سے بیڈ پر اور بیڈ سے ویل چیئر پہ کیسے منتقل ہونا ہے۔ اگر ریڑھ کی ہڈی فریکچر ہو جائے یا ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اسپائنل کارڈ انجری کے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ ان کو کہ انہوں نے اپنے یورین اور سٹول کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، ان کو یورین اور سٹول پر کنٹرول یہاں پہ سکھایا جاتا ہے، جس سے ان کی زندگی میں مزید آسانیاں آتی ہیں۔ میرے پیرنٹس کو اتنی اویئرنیس نہیں تھی کہ اسکول میں پرائیویٹ ہی میں نے تعلیم حاصل کی، اور ہومیوپیتھک کی ڈگری بھی میں نے ڈپلومہ لیا ہے، وہ بھی پرائیویٹ ہی میں نے کیا ہے۔ پھر ایک دن سر نادر کی ٹیم ہمارے گھر آئی، اور ان کی ٹیم آئی، انہوں نے مجھے کہا آپ ہمارے ادارے میں آئیں۔ میں لوگوں سے ڈرتی تھی، یعنی سہمی رہتی تھی۔ پھر یہاں آ کر مجھے یہاں سے کانفیڈینس بھی ملا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا مجھے یہاں سے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا میں یہاں کی، مجھے یہاں جاب، مجھے 3 ماہ کی ٹریننگ بھی ہوئی میری، پھر اور پھر یہاں انہوں نے جاب بھی دی مجھے۔ میں یہاں کی کوآرڈینیٹر ہوں۔ آج میرے پاس 20,000 سے زیادہ لوگ ہیں جو اس ادارے سے منسلک ہیں۔
میں نے ادھر وائٹ کین کا یوز سیکھا اور میں نے پراپر وائٹ کین کا یوز سیکھنے کے بعد اب میرے اندر اتنی بھی امپروومنٹ آئی ہے کہ میں وائٹ کین کے بغیر بھی پورے آفس میں چل سکتا ہوں اور پورے گھر میں بھی وائٹ کین کے بغیر میں چل سکتا ہوں۔ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 30-32 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੈਂਪਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹਿਲਾਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਊਗਾ। ਲੱਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਏ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੈਂਪਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈੱਡ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अभी तक हमारे जो देहात हैं, इवन के शहरों के अंदर भी जो बच्चे पैदा होते हैं वो दाई सिस्टम मौजूद है। दाइयाँ लोग अपनी जो ख़वातीन हैं उनका चेकअप नहीं करवाते, बाहर नहीं लेकर आते, जिस वजह से ये तादाद बढ़ रही है और हमें ख़दशा है कि ये आने वाले दिनों में या आने वाले कुछ सालों में ये तादाद दुगनी हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर। اب تک تقریباً 500 سے زائد لوگوں کی زندگیوں کو میں بدل چکا ہوں اور میں اپنے کام سے مطمئن ہوں، کیونکہ جب ہم کسی شخص کی زندگی کو ڈسیبلٹی مینجمنٹ کے ذریعے سے بدلتے ہیں تو ہم صرف اس ایک شخص کی زندگی کو نہیں بدل رہے ہوتے، بلکہ ہم اس کے ارد گرد اس کی جو پوری دنیا ہے وہ ہم اس کو بدل دیتے ہیں۔ مزدوری کوئی گناہ نہیں ہے، مزدوری کے ساتھ کیسے اس نے پورے معاشرے میں سروائیو کرنا ہے۔ ہم انہیں بتاتے ہیں کہ آپ بھی اس معاشرے کا حصہ ہو جیسے کہ کوئی اور۔ جب ہم انہیں مین اسٹریم میں لے کر آتے ہیں، ان کا ہاتھ تھامتے ہیں، ان کو سہارا دیتے ہیں، تو وہ پہلی بار اپنے دل کی آواز ہم سے شیئر کر پاتی ہیں، تو وہ پہلی بار جینا شروع کر دیتی ہیں۔ میں یہاں پہ HR اینڈ فنانس مینیجر ہوں اور یہاں پہ ہم لوگ اپنا کام جو ہے وہ پالیسیز کے مطابق فنانس کو چلا رہے ہیں، اور ہمارے پاس جتنی بھی ڈونیشن ہیں شروع سے اس کا ایک پراپر ریکارڈ ہے ہمارے پاس۔ کوئی بھی ڈونر جو ہے وہ آ کے چیک کر سکتا ہے جس نے ہمیں ڈونیشن دی ہے کہ وہ صحیح جگہ پہ خرچ ہو رہی ہے یا نہیں۔ ہمارے لوگ جاتے ہیں، جا کے ان کے پیمپرز چینج کرتے ہیں، ان کو نہلاتے ہیں، ان کو دھلاتے ہیں، ان کو صاف ستھرا کر کے بناتے ہیں۔ ایک گھر میں جائیں وہاں 2-2 3-3 لوگ 6-6 لوگ ڈسیبل ہوتے ہیں، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جب کبھی ہمیں بخار ہو جائے اور ہم پانی کا گلاس بھی نہیں اٹھا سکتے تو وہ ہمارے لیے کس قدر انبیریبل مومنٹس ہوتے ہیں۔ تو آئیں اس کاز میں ہم سب کا ساتھ دیں، یہ ہمارا اس جہان میں نہیں اس جہان میں بھی ہمارا ساتھ دے گا۔ اینڈ وومن ود ڈسیبلٹی موت کی حد تک پینفل ہے، یہ میں نے خود دیکھا ہے، اس کو فیل کیا ہے۔ یہ زندگی ایک خوبصورت نعمت ہے، راستے چاہے کتنے ہی کٹن کیوں نہ ہو، دل میں اگر امید ہو تو ہر رکاوٹ ایک نیا موقع بن جاتی ہے۔ وہ لوگ جو جینا چاہتے ہیں، جن کی آنکھوں میں خواب ہیں مگر قدموں میں رکاوٹیں، مین سٹریم ان کی امید ہے، ان کا سہارا ہے۔ آئیے مین سٹریم کا ساتھ دیں، کیونکہ مختلف ہونا خوبصورتی ہے، معذوری نہیں۔